سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ اپنے کلام میں یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ زندہ کو مردوں میں سے اور مردوں کو زندہ میں سے نکالنے کا وعدہ کرتا ہے، یعنی کبھی نیک اولاد نااہل والدین سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی نااہل اولاد صالح والدین سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خوش قسمتی سے ام کلثوم عقبہ بن ابو معیط کی نیک بیٹی تھی۔ عقبہ بن ابو معیط جو کفار کے سرداروں میں سے ایک تھا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ عقبہ بن ابو معیط کا نام کبھی بھی اچھے الفاظ اور تعریف کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کی، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا۔ لیکن اللہ کی مرضی سے عقبہ بن ابو معیط کے گھر پیدا ہونے والی اور پرورش پانے والی لڑکی اپنے باپ جیسی ہرگز نہ تھی۔ اس کا دل روشنی سے کوشاں تھا اور وہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی جو باقی سب کیا کرتے تھے، اور اس کی مثال نشیبی علاقوں میں اگنے والی خوشبودار پھول کی سی تھی۔ سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے بعد کفار نے مکہ کی سرحدوں کی نگرانی کم کر دی تھی۔ دراصل وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اس طرح مدینہ جانے والے قریشی واپس مکہ آ جائیں گے، لیکن اس کے الٹے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے۔ مسلمان کمزور نگرانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ چھپا کر مکہ سے نکلنے لگے۔ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو ام کلثوم ان کے ساتھ نہ جا سکی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک عرصے تک مکہ میں ہی رہی، تاہم جب معاہدہ حدیبیہ ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ انہیں مدینہ جانے کا اب موقع فراہم ہو جائے گا، اور وہ معاہدے کے بعد مدینہ منورہ کے سفر کے لیے اکیلی ہی نکل گئیں، اور وہ مدینہ منورہ کا سفر کرنے والی پہلی اور واحد قریشی خاتون تھیں جنہوں نے اپنے والدین کے گھر سے نکل کے اللہ کے دین کی خاطر اکیلے مدینہ کا سفر کیا، اور وہ اس حقیقت پر بہت فخر محسوس کرتی تھیں کہ وہ اپنی پسند کی آزادی پر مسلمان ہونے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایسی تدبیر کی کہ جیسے وہ قریب ہی کہیں جا رہی ہوں، تاکہ ان کے گھر والوں کو یہ خبر نہ ہو کہ وہ مدینہ جا رہی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا بہترین ساتھی جانتے ہوئے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف تیزی سے سفر کیا۔ ان کے مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ان کے 2 بھائیوں کو معلوم ہوا تو ان کے دونوں بھائی ان کی تلاش میں مدینہ آن پہنچے، اور وہ دونوں بھائی بھی مسلمانوں کی عداوت میں اپنے باپ سے کم نہ تھے۔ وہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور انہیں واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمارا کوئی آدمی اگرچہ وہ آپ کے عقیدے کا ہو آپ کے پاس نہیں آئے گا، لیکن آپ اسے ہمارے پاس واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی یہ شرط تھی کہ قریش کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس معاہدے میں سرے سے خواتین کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، چنانچہ حضرت ام کلثوم کو واپس بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو، اللہ ہی ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پس اگر تم انہیں مومن معلوم کر لو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں ناکام و نامراد ہو کر مکہ واپس لوٹ گئے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیرت میں یکتا تھیں۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن ابھی شادی کو تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ 8 ہجری کو موتا کے مقام پر رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے لشکر کے سپر سالار تھے۔ ام کلثوم کو ان کی شہادت کا بے حد غم تھا۔ عدت گزارنے کے بعد جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، تاہم یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہ چلا اور انہیں طلاق ہو گئی۔ ان سے ایک صاحبزادی زینب پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد عشرہ مبشرہ میں شامل ایک اور معروف صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ ان دونوں سے نہایت خوشگوار اور طویل وقت گزرا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہر طرح کا آرام اور سہولتیں فراہم کی۔ ان سے ان کے 4 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 31 ہجری میں
75 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। तो उनकी हज़रत उम्मे कुलसूम समेत 4 बीवियाँ हयात थीं, जिनमें से हर एक को तरके में 80-80 हज़ार दरहम मिले। उनकी इद्दत ख़त्म होने के बाद हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा। अभी उनसे निकाह को 2 माह भी ना गुजरे थे कि मौत का फरिश्ता आन पहुंचा और आपकी वफ़ात दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे कुलसूम की ज़िंदगी में उन औरतों के लिए बड़ा सबक है कि जो दूसरा निकाह करने को ऐब समझती हैं और वो पूरी उम्र शौहर के बगैर गुजार देती हैं। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत बरगज़ीदा सहाबिया थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फीज़ाद बहन की बेटी, तीसरे खलीफा राशिद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 महबूब तरीन सहाबा की शरीक हयात रहीं और उनको उनके 5 बच्चों को भी सहाबा कराम में शामिल होने का एजाज़ हासिल रहा।